کبھی کسی ہمدردی کا کوئی بول بولا ہو اس کے ساتھ کہ جو ظلم کا شکار ہے، چاہے وہ کشمیری ہو، کبھی آپ نے ایسا بھلا کام کیا ہی نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نئی ایٹمی پالیسی کی طرف آ رہے ہیں، ایک اور بات ذہن میں آئی، پہلے اس طرف آتا ہوں پھر واپس کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ اس طرف لے آئے تو واپس آتا ہوں۔ دیکھیے آج کل جو ہماری فوج کی مشقیں ہو رہی ہیں، ایئر فورس کی بھی مشقیں ہو رہی ہیں، آرمی کی بھی، یہ بہت خوش آئند ہے کہ فوج کو پروفیشنل رکھا جائے اور فی الحقیقت فوج کا جو اصل کام ہے اس سے ان کو لا تعلق نہ ہونے دیا جائے۔ ان مشقوں کے نتیجے میں ان کی عسکری صلاحیت کو دو چند کیا جائے، ان کے اہداف کے بارے میں ان کو واضح کیا جائے، اپنے دشمن سے بھی ان کی واقفیت پیدا کی جائے، کس لیے یہ فوج بنی ہے، ان تمام حالات سے ان کے اندر ایک قوت اور طاقت اور بجلیاں بھری جائیں۔ یہ ایکسرسائزز بہت مبارک ہیں، چاہے وہ پاکستان ایئر فورس کے جوان کر رہے ہوں یا پاکستان آرمی کے لوگ کر رہے ہوں۔ لیکن دس بستہ بصد ادب یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، فوج کے بارے میں تو ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے معاشرے میں عام طور پر بڑے کھلے مثبت تعمیری جذبات رہے۔ یہ نعرے جو ٹرکوں کے پیچھے اور بسوں کے پیچھے اور کبھی کبھی یہاں وہاں سننے کو ملتے رہے، پاک فوج زندہ باد، ہو سکتا ہے نعرے لگانے والے کو ٹھیک سے پتہ نہ ہو کیا کہہ رہا، لیکن اس کے پیچھے عسکری حوالے سے، جہاد کے حوالے سے جو چیزیں پنہا ہے، مضمر ہے، وہ تمام پورا کلچر موجود ہے، جس کے نتیجے میں آدمی مختصراً کہہ دیتا ہے پاک فوج زندہ باد۔ لہذا ان مشقوں کے موقع پر جن کو جاری رہنا چاہیے، بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، نتیجہ خیز بامقصد ہونا چاہیے، میں یہ بات عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ رخ اور سمت کے تعین میں پاکستان کی حکومت کی بھی اور فوج کی بھی جو دفاعی پالیسی ہے اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ ہماری دفاعی پالیسی پچھلے 8-9 سال سے امریکہ کی دم چھلا بنی ہوئی، امریکہ کی فوج کے لیے، نیٹو کی فوج کے لیے مرے جا رہے ہیں ہم، ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں، کھانے پینے کا سامان فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے ایندھن ڈیزل پٹرول دیتے ہیں، ان کو مٹی کا تیل دیتے ہیں، ضروریات زندگی دیتے ہیں۔ ملک کے اندر جتنے سینسٹیو حساس ایئرپورٹس ہیں وہ بھی ہم نے ان کو دیے، جتنی لاجسٹک سپورٹ ہو سکتی ہے وہ سب ہم ان کو دیتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے عملاً لوگوں کے اندر ایک ریزنمنٹ ہے، ایک جھنجھلاہٹ ہے، ایک اضطراب ہے، ایک رد عمل ہے، طبیعتوں کے اندر ایک تقدر ہے، میں نہ مانوں کی کیفیت ہے، اور ویسے میں بتاؤں کہ انہی کیفیات سے ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے۔ میری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، ہم سب کی فوج ہے، ہم پیٹ کاٹ کر اس کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، بڑا بنا رہے ہیں، وہ اچھا کر رہی ہے، ایکسرسائزز کر رہی ہے، لیکن دفاعی پالیسی تو اس کی امریکہ کی دفاعی پالیسی، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، صوبہ سرحد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، پوری پشتون بیلٹ کو تہس نہس کر دیا جائے، اس کو ڈھلان کے اوپر چھوڑ دیا جائے، پوری پشتون بیلٹ سے انتقام لیا جائے۔ انہوں نے برطانیہ کو کیوں شکست دی تھی، انہوں نے روس کو کیوں شکست دی تھی، ان سے انتقام لیا جائے، ان کو ان کا نام بھلا دیا جائے۔ ویسے وہ عجیب و غریب لوگ ہیں جن کو ہم افغان کہتے ہیں، پشتون کہتے ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قسم کی برکتیں ہیں کہ جو ان کے اندر موجود ہیں۔ یعنی ان کا خاتمہ تو پختونوں کا اس دن ہی ہو جانا چاہیے تھا جس دن 50-60 لاکھ کی تعداد میں ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، سوات سے اور بنیر سے اور وزیرستان سے اور یہاں سے ان کو گھر چھوڑنے پر مجبور، اس دن ان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ 50-60 لاکھ لوگوں کو کوئی دانہ پانی نہیں دے سکتا۔ یہ بڑی سادگی ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم کیمپ لگا دیں گے، عارضی طور پر واش رومز بنا دیں گے، واٹر کے ٹینکرز لا کر کھڑے کر دیں گے، یہ 3 وقت ان کو کھانا پینا دانہ پانی کوئی نہیں فراہم کر سکتا۔ بڑی بڑی حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی، کچھ جا کے کرپٹ حکومتیں، NRO زدہ حکومتیں، امریکہ کی غلام حکومتیں، اسی کی دست نگر حکومتیں، اپنا پیٹ بھرنے باقی سب کا پیٹ خالی کرنے، بھلا وہ یہ کام کر سکتے؟ یہ تو پشتونوں کی تاریخ ہی عجیب ہے۔ پشتونوں کا لفظ زبان پر بار بار آ رہا ہے، لیکن کیا کروں، کیسے اس بات کو بیان کروں؟ اگر صوبہ سرحد کے لوگ انصار مدینہ کی یاد تازہ نہ کرتے اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ نہ دیتے، اپنے گھروں کے دروازے نہ کھول دیتے،
گھر کا دروازہ تو شاید معمولی بات ہے، اپنے دل و دماغ کی دنیا میں ان کو بسانے کے لیے اگر تیار صوبہ سرحد کے لوگ نہ ہوتے کوئی ان کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہم نے بھی کی ہے بہت خدمت، جتنی کرنی چاہیے تھی اتنی تو پھر بھی نہیں کی۔ جماعت اسلامی نے، الخدمت نے، ہمارے کارکن لگے رہے ہیں ہزاروں کی تعداد، لیکن یہ کہ 60 لاکھ لوگ، 50 لاکھ لوگ، وہاں لوگوں کی زچگی ہو رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں، کتنے ڈاکٹرز چاہیے؟ وہ ڈاکٹرز کوئی اور کام ہی نہ کریں، کتنے لوگ چاہیے ان کی اگر صوبہ سرحد کے لوگوں نے اپنے دیدہ و دل فرش راہ نہ کیے ہوتے، آگے بڑھ کر ان کی چٹ چٹ بلائیں نہ لی ہوتی، بڑے پیمانے پر اپنے دل کے دروازے کھول کر ان کو اپنے اندر جگہ نہ دی ہوتی تو یہ کام نہیں۔ اس لیے پشتونوں کو تو لوگ سمجھتے تھے اسی سے وہ ختم ہو جائے، لیکن بات تو میں یہ کر رہا تھا ہماری جو دفاعی پالیسی، اگر وہ امریکہ کی مرہون منت، ہماری جو فوج پروفیشنل آرمی ہے، ایمان تقوی جہاد والی فوج ہے، اگر وہ ڈوبور کے فلسفے کے اندر، گرداب کے اندر اور پہاڑی کے اندر گھر جائے، اپنے آپ کو گھرا ہوا پائے، ہماری حکومت اور ہماری فوج اگر انہی راہوں پر چلتا ہوا اپنے آپ کو پائے تو مجھے کہنے دیجیے کہ دفاعی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت۔ ہماری فوج امریکہ کے لیے نہیں بنی، اس خطے میں امریکہ کی ترجیحات کو لک آفٹر کرے نہیں، اس لیے ہماری فوج نہیں بنی۔ ہماری فوج ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے مستقبل کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر یہ فوج امریکہ کی پالیسیوں پر چلے گی اور امریکہ کے کہے پر آگے بڑھے گی اور امریکہ ہی اس کی پہچان بن جائے، یہ جو جیکب آباد کا ایئرپورٹ ہے، میں آپ کو یاد دلاؤں اور آپ کو یاد آ جائے گا، ویسے یاد ہوگا پہلے سے بھی، جیکب آباد کا ایئرپورٹ سب سے پہلا ایئرپورٹ تھا جو امریکیوں کو دیا گیا تھا جب اس نے افغانستان پر حملہ کیا، اور سب کے علم میں یہ بات ہے، اخبارات پہ چھپی ہوئی بات ہے کہ افغانستان میں سب سے زیادہ کامیابی سے ایئر اسٹرائکس اور فضائی حملے جیکب آباد کے ایئرپورٹ سے ہوتے ہیں۔ جیکب آباد کا ایئرپورٹ ابھی تک امریکیوں کے قبضے میں ہے۔ کیوں ہے آپ؟ اس کو وسعت دی جا رہی ہے، اس کو پھیلاؤ مل رہا۔ جیکب آباد کا ایئرپورٹ جنگی نقطہ نظر سے ہمارے لیے بھی بہت سینسٹیو اور حساس ہے، بھارت کا بارڈر بھی وہاں سے قریب ہے، افغانستان کے مختلف علاقے بھی وہاں سے قریب بنتے ہیں، ایران کا بارڈر بھی وہاں سے قریب ہے، اس کی بڑی اچھی حساس جنگی پوزیشن ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، ایئرپورٹ امریکہ سے واپس کیوں نہیں لیا جاتا، اور اس میں جو وسعت ہو رہی ہے، جو پھیلاؤ ہو رہا ہے، جو بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، جو جنگی مشقیں وہاں پر گورے کر رہے ہیں، یہ کس کے خلاف، یہ کس کے حق میں کرنا ہے؟ ہماری فوج کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے بھارت، اگر اس سے کوئی معانقہ ہوتا ہے اور چیخ چیخ ہوتی ہے، چپکلش ہوتی ہے، تو جیکب آباد کے ایئرپورٹ کو تو ویٹو حاصل ہوتا ہے بعض اوقات۔ وہ سینسٹیو ایئرپورٹس ہمارے پاس نہیں، کسی کو اس کا جواب دینا چاہیے، کسی کو اس بارے میں وضاحت کرنی چاہیے، کسی کو اس بارے میں کوئی ریشنل، کوئی منطق، کوئی استدلال پیش کرنا چاہیے، کیوں آخر ایسا؟ دفاعی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت۔ پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت کی دفاعی پالیسی پاکستان کے دفاع کے لیے، نظریے پاکستان کے دفاع کے لیے، غیروں سے اور دشمن کی ٹیڑھی آنکھ سے بچانے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس وقت اسی ٹیڑھی آنکھ کی رہنمائی کے لیے سارا لاجسٹک سپورٹ اسی کے لیے ہے، سینسٹیو ایئرپورٹس اسی کے لیے ہیں، تمام دائروں کے اندر اس کے تحفظ اور بقا کی جنگ ہے کہ جو ہم لڑ رہے ہیں۔ اس لیے وہ جو بات بیچ میں رہ گئی تھی ایٹمی پالیسی پر نظر ثانی کی، جو بڑا اجلاس امریکہ کے اندر ہوا ہے، یہ اجلاس اصلاً تو پاکستان کو کارنر کرنے اور ہمارا کھیس چرانے کے لیے تھا۔ پورا میلہ اس لیے رچایا گیا تھا کہ پاکستان پر کوئی قدغن، سب کا اتفاق ہو جائے کہ پاکستان NPT پر دستخط کرے۔ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، غلط ہاتھوں میں جانے والا ہے، طالبان سے، القاعدہ سے اس کو بچایا جائے، محفوظ رکھا جائے۔ اس طرح تو بات نہیں ہو سکی۔ آپ کو یاد ہے، اخبارات میں تو شاید آئی ہے یہ بات بار بار، کہ جب ایٹمی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے تو پاکستان اس کو ہوسٹ کرے گا اور پاکستان کے وزیر اعظم سب سے پہلے اس سے خطاب کرے گا۔
بعض لوگوں کو لگا کہ بڑی اہمیت ہماری ہو گئی، آپ ہی کا کھیس چرانا تھا، آپ ہی کو کارنر کرنا تھا، آپ ہی کے خلاف تقریریں ہونی تھیں، آپ ہی کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں لوگوں کو خدشات سے آگاہ کرنا تھا۔ لہذا اوباما صاحب نے یہ اعلان کیا اس سے پہلے کہ ویسے تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن اگر امریکہ پر کسی نے حیاتیاتی، یہ جرثومی، یہ بایولوجیکل حملہ کیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم فوراً ایٹمی حملہ کریں گے۔ امریکہ پر کون حملہ کرے گا؟ اور پھر کہا کہ القاعدہ کے لوگ اس بارے میں آگے بڑھ رہے ہیں، گویا تیار رہیے، آپ کسی بھی وقت حملے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور پیکار بناتا ہے۔